صفحہ نمبر 19 آیت نمبر 134 سورة البقرہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں تلک امۃ قد خلت، بنی اسرائیل میں انبیاء کی ایک جماعت تھی جو گزر گئی، لہا ما کسبت، ان کے اپنے اعمال تھے، ولکم ما کسبتم، اور اے بنی اسرائیل کے لوگوں تمہارے اپنے اعمال ہیں، ولا تسألون عما كانوا يعملون، آپ لوگوں سے ان انبیاء کے اعمال کے متعلق سوال نہیں کیا جائے گا۔ وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا، یہود و نصارہ مسلمانوں کو کہتے تھے یہودی بن جاؤ یا نصارہ بن جاؤ، ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، بل ملت ابراہیم حنیفہ، بلکہ دین ابراہیمی برحق سچا مذہب ہے، وما کان من المشرکین، اور وہ نہیں تھے شرک کرنے والوں میں سے۔ قولوا آمنا باللہ، فرما دیجئے ہم نے ایمان لیا اللہ کی ذات پہ، وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم، اور جو کچھ نازل ہوا ہمارے اوپر ان پہ بھی ہمیں ایمان ہے، اور جو کچھ نازل ہوا ابراہیم علیہ السلام پہ اس پہ بھی ہم ایمان ہے، واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط، اور جو کچھ نازل ہوا اسماعیل علیہ السلام پہ، اسحاق علیہ السلام پہ، یعقوب علیہ السلام پہ اور ان کی اولاد پہ، اس پہ ہمیں ایمان ہے۔ وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم، جو کچھ دیا گیا موسیٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو، اور جو کچھ دیا گیا تمام انبیاء کرام کو جو اللہ کی طرف سے تھے، اس سب پہ ہمیں ایمان ہے۔ لا نفرق بین احد منہم، ہم ان کے درمیان تفریق نہیں کرتے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم اللہ کے لیے فرمان بردار ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر یہ لوگ ایمان لائیں اس مثل جس طرح کہ تم ایمان لائے ہو، واقعی یہ لوگ ہدایت یافتہ ہو جائیں گے۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا، اگر یہ لوگ اعراض کریں گے، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو یہ اختلاف میں ہوں گے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، بس اللہ ہی ان کے مقابلے میں آپ کی طرف سے کافی ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اللہ تبارک و تعالی سننے والے، علم والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان آیات مبارکہ میں بھی بنی اسرائیل اور ان کے انبیاء کرام کا ذکر فرما رہے ہیں۔ یہودی عام طور پہ کہا کرتے تھے ہم انبیاء کی اولاد ہیں، ہمیں آخرت میں کوئی عذاب نہیں ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہ انبیاء کی ایک جماعت تھی گزر گئی، ان کے اعمال ان کے لیے کارآمد ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں۔ آپ لوگ اپنے اعمال کے سوال کے جواب میں انبیاء کرام کے اعمال کو پیش نہیں کر سکتے۔ مسلمانوں پہ یہودی اور نصارہ محنت کرتے تھے ہمارے دین میں آؤ ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعلیم دی کہ اسلام ملت ابراہیمی کے ساتھ مشابہ ہے، یہ بہترین سچا دین ہے، اور ابراہیم علیہ السلام شرک کرنے والے نہیں تھے۔ ہاں ہمیں ایمان ہے اللہ کی ذات پہ، جو کچھ ہمارے اوپر نازل ہوا
ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، تمام انبیاء کرام جتنے بھی تھے ہمیں سب کا اعتقاد ہے، اور اعتقاد کے ساتھ ساتھ سب کی آسمانی کتابوں کے بھی ہم قائل ہیں، جن کو کتابیں دی گئی، صحائف وغیرہ۔ ہاں، ہماری طرح ایمان لاؤ گے ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے، اور اگر اعراض کرنے لگے تو پھر اختلاف میں پڑ جاؤ گے، مسلمانوں کے مخالف بن جاؤ گے۔ اور تسلی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر میں ارشاد فرمایا، اگر یہ لوگ آپ کے اختلاف میں بھی آ جائیں فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، تو آپ کی طرف سے ان کی مخالفت کے لیے اللہ ہی کافی ہے، آپ پریشان نہ ہوں۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اللہ سن رہے ہیں، علم والے ہیں، جو برتاؤ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے۔ تسلی دی۔ ساتھ ہی یہ وہ الفاظ ہیں فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اسلامی مورخین نے لکھا ہے یہ قرآن کے وہ الفاظ ہیں جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تو تلاوت میں مصروف تھے، اور خون کا پہلا قطرہ وہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ ان الفاظ پہ جا کے گرا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کے تیسرے خلیفہ ہیں، دین کے لیے مالی اعتبار سے بڑی قربانیاں ہیں، ہر اعتبار سے ہیں، لیکن مالی قربانیاں زیادہ روشن ہیں۔ ثمامہ قشیری رحمہ اللہ تعالی علیہ ایک تابعی ہیں، فرماتے ہیں ان دنوں میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ موجود تھا جب یہ واقعہ ہو رہا تھا۔ نسائی شریف کی روایت ہے، ترمذی شریف کی بھی روایت ہے، دارقطنی نے بھی اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ فرماتے ہیں ثمامہ قشیری رحمہ اللہ تعالی علیہ کہ بلوائیوں نے، باغیوں نے جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محاصرہ کیا تو میں وہاں موجود تھا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کی اجازت نہیں دے رہے تھے، یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کا شہر ہے، اس میں خون بہا نہ ہو۔ یہ فتنہ کہاں سے اٹھا؟ عبداللہ بن سبا، اس نے عراق کے لوگوں کو، مصر کے لوگوں کو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مخالفت پہ ابھارا، ایسی ویسی باتیں پیش کی جن کی کوئی حقیقت نہیں تھی، اور ان کو لا کے مدینہ منورہ میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محاصرہ کرایا۔ ابھی بھی مسجد عثمان موجود ہے۔ مدینہ منورہ کا جو گورنر ہاؤس ہے، مدینہ منورہ کے گورنر ہاؤس اور مسجد نبوی کے درمیان میں وہ روڈ کے کنارے یہ مسجد آج بھی واقع ہے، یہاں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا۔ محاصرہ ہوا کئی دنوں تک، تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے دیوار پہ کھڑے ہوئے اور اونچی آواز سے چند باتیں ارشاد فرمائی۔ ثمامہ قشیری رحمہ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ارشاد فرمایا، اے لوگو تمہیں اللہ کا واسطہ، دین اسلام کا واسطہ یہ بتاؤ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو میٹھا پانی نہیں تھا،
حضور نے ارشاد فرمایا یہ بیر روما یہودی کے قبضے میں ہے، اس کے ملک میں ہے، جس نے یہ کنواں خریدا اور مسلمانوں کو وقف کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں اس سے بہت بہتر بدلہ عنایت فرمائیں گے۔ پھر میں نے اپنے مال سے وہ کنواں خریدا اور تمہیں وقف کیا، کیا میں نے ایسے کیا تھا کہ نہیں؟ تو جگہ جگہ سے آواز آئی ہاں ہاں اللہ گواہ ہے آپ نے یہ کام کیا تھا۔ پھر فرمایا تمہیں اللہ کا واسطہ، دین اسلام کا واسطہ۔ حضور کی مبارک ذات نے یہ فرمایا نہیں تھا کہ صحابہ کی تعداد بڑھ گئی اور مسجد نبی کے سامنے قبلے کی طرف جو ٹکڑا ہے یہ اگر کسی نے خرید لیا اور مسجد کو وقف کیا تو اللہ تبارک و تعالی جنت میں اس سے بہت بہتر بدلہ دیں گے۔ پھر میں نے اپنے مال سے وہ حصہ خریدا اور وقف کیا، کیا میں نے ایسے کیا تھا کہ نہیں؟ تو لوگوں نے جواب دیا ہاں ہاں آپ نے ایسے کیا تھا۔ پھر ارشاد فرمایا تبوک میں آپ لوگوں کے پاس سواریوں کا انتظام نہیں تھا، میں نے سینکڑوں اونٹ پیش کیے تھے کہ نہیں؟ روایت میں کہ ایک دفعہ 100، پھر کمی واقع ہوئی، پھر 200، پھر مزید ضرورت پڑی، پھر 300، 600 اونٹ پیش کیے تھے۔ کیا میں نے ایسے کیا تھا کہ نہیں؟ سب نے کہا ہاں آپ نے ایسے کیا تھا۔ پھر ارشاد فرمایا کہ کیا آپ لوگوں کو یاد ہے کہ نہیں تمہیں اللہ اور اسلام کا واسطہ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات ایک دن سویر پہاڑ جو کہ مینا میں ایک پہاڑ ہے اس پہ چڑھے اور میں بھی ساتھ تھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تھے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کی تشریف آوری کی وجہ سے سویر پہاڑ زیادہ خوشی کی وجہ سے ہلنے لگا، جھومنے لگا۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات نے اپنے پاؤں کو سویر پہاڑ پہ مارا اور ارشاد فرمایا ساکن ہو جا، سویر ساکن ہو جا، آپ کو علم نہیں آپ کے اوپر اللہ کے رسول ہیں، آپ کے اوپر صدیق ہیں اور آپ کے اوپر 2 شہداء کھڑے ہیں۔ اے لوگوں یہ بتاؤ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات نے ایسے فرمایا تھا کہ نہیں مینا کے اس پہاڑ کے اوپر؟ سب نے جواب دیا ہاں ہاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی۔ امام قشیری رحمہ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ پھر ارشاد فرمایا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رحلت فرما گئے ہیں، پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا۔ حضور نے فرمایا تھا ایک اللہ کا رسول، ایک صدیق اور 2 شہداء۔ 2 شہداء سے مراد عمر فاروق اور میں تھا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو شہید ہو کے دنیا سے رحلت فرما گئے اور مجھے شہید کیا جا رہا ہے۔ پھر امام قشیری رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں 3 دفعہ بآواز بلند ارشاد فرمایا انا شہید الآن، رب کعبہ کی قسم مجھے ابھی شہید کیا جا رہا ہے، رب کعبہ کی قسم مجھے ابھی شہید کیا جا رہا ہے، رب کعبہ کی قسم مجھے ابھی شہید کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد نیچے اترے، قرآن شریف کی تلاوت میں مشغول ہو گئے اور بلوائی اس کی گھر کے دیواروں کو پلانگ کے وہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ اور عید الاضحیٰ کا 8واں دن بتایا جاتا ہے مورخین کے بقول کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا۔
تو فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ کے الفاظ سے تاریخ کے اوراق میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ منسلک ہے، پیوست ہے، کیونکہ جب شہید کیے گئے تو آپ کے خون کا پہلا قطرہ ان الفاظ پہ گرا۔ ابتدائی درجات میں جب ہم پڑھتے تھے مدرسوں میں تو طلبہ میں ایک بات مشہور تھی کہ جو نماز کے لیے صبح جاگنا چاہتا ہے لیکن جاگ نہیں سکتا تو وہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ پڑھ کے اس وقت کا تصور کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت جگائیں گے۔ اور عام طور پہ مدرسوں میں اس وقت طلبہ کا یہ معمول تھا، کیونکہ الارم کو یہ سسٹم اتنا اعلیٰ نہیں تھا جیسے آج کل ہے، تو یہ اس کے لیے بھی طلبہ کو پڑھتے تھے۔ اور ساتھ کچھ ساتھیوں نے یہ بیماری جو عام طور پہ دنیا میں پھیل گئی ہے کرونا وائرس کے نام سے، اس کے متعلق کئی ساتھی دعا کوئی شرعی علاج کا پوچھ رہے ہیں، تو احادیث مبارکہ میں جب ہم نے اس کو ڈھونڈا تو ایک دعا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کی متعدی امراض کے لیے۔ کیا ایسی بیماریاں شرعی حیثیت میں ہیں کہ وہ ایک سے دوسرے کو لگ جاتی ہیں؟ ہاں، وبائی امراض کی یہی حیثیت ہے۔ کیا دوسرے مسلمانوں کو ان مریضوں سے دور رہنا چاہیے یا نہیں؟ شرعاً حکم یہ ہے جس علاقے میں وبائی مرض ہے تو اس علاقے میں داخلہ ممنوع، وہاں نہ جاؤ۔ جو وہاں اس بیماری کا شکار ہو وہ لوگ دوسرے شہروں میں نہ جائیں، شرعاً یہ حکم ہے۔ رہا یہ مسئلہ کہ کیا دوسرے مسلمان کو ان کے قریب رہنا چاہیے کہ نہیں، وہ بیمار ہے، ان کی خدمت کرے نہ کرے، کیا کرنا چاہیے، تو شرعی حیثیت سے اقوال یہ ہیں کہ یہ ساتھ میں رہنے والے لوگوں کے اعتقاد پہ انحصار کرتا ہے۔ اگر یقین پختہ ہے اللہ کے امر سے ہو رہا ہے، یہ بیماری مجھ تک تب تک نہیں آ سکتی جب تک خیر و شر کے فیصلے میرے متعلق نہ ہو۔ میرے متعلق فیصلہ ہو تو یہ بیماری آئے گی، چاہے میں سینکڑوں میل بھی دور رہوں۔ یقین پختہ ہے تو ٹھیک ہے، ان مریضوں کی خدمت میں لگا رہے، کوئی حرج نہیں۔ اگر یقین کمزور ہے تو پھر اس کو دور رہنا چاہیے۔ اپنے اعتقاد پہ یہ خود ہی فیصلہ کر سکتا ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اور دعا جو کہ احادیث میں ذکر ہے متعدی بیماریوں کے لیے جو ایک سے دوسرے کو لگتی ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات نے وہ دعا ارشاد فرمائی ہے، اللہم انی اعوذ بک من البرص والجذام والجنون ومن سیء الاسقام۔ اللہم انی اعوذ بک من البرص والجذام والجنون ومن سیء الاسقام۔ وقف میں اسقام پڑھیں گے، چلو ایک دو دفعہ ساتھ پڑھیں تاکہ حدیث پہ عمل بھی ہو جائے اور کچھ نہ کچھ یاد بھی ہو جائے۔ اللہم انی اعوذ بک من البرص والجذام والجنون ومن سیء الاسقام۔ اللہم انی اعوذ بک من البرص والجذام والجنون ومن سیء الاسقام۔ اللہم انی اعوذ بک من البرص والجذام والجنون ومن سیء الاسقام۔ اس کو پھیلائیں،
ہمارے دین میں ہر مرض کا علاج ہے، اس کو مزید پھیلاؤ اور گھر میں سکھاؤ۔ ایسی کوئی شکایت تو ہے نہیں، انشاءاللہ نماز پڑھو، تلاوت کرو، نیک عمل کچھ بھی نہیں ہے۔ موت اپنے وقت پہ آئے گی، اس سے نہ بادشاہ کو نجات ہے نہ فقیر کو ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اے اللہ فضل فرما، رحم فرما، کرم فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ اس مرض سے تمام مومنین مومنات کی حفاظت فرما۔ اے اللہ کافروں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ حرمین شریفین کا راستہ تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کے لیے کھول دے۔ اے اللہ ان کے اندرونی معاملات کا فیصلہ اے اللہ اس حالت میں فرما جو ان کے لیے، اسلام کے لیے، ان کے وطن کے لیے، مسلمانوں کے لیے بہتر ہو۔ اے اللہ فضل فرما، رحم فرما، ہم سب کی مغفرت فرما۔ اے اللہ آخری خاتمہ بالخیر عنایت فرما۔ وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب، برحمتک و کرمک یا ارحم الراحمین، کرمک یا ارحم الراحمین، کرمک یا